یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 123 تا 127 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، قتال کرو اپنے نزدیک کے کافروں سے، اور چاہیے کہ ان پر معلوم ہو تمہارے اندر سختی، اور جانو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو بعضے ان میں کہتے ہیں کہ کس کا تم میں سے زیادہ کر دیا اس صورت نے ایمان، سو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا زیادہ کر دیا اس صورت نے ایمان، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے سو ان کے لیے بڑھا دی گندگی پر گندگی، اور وہ مرنے تک کافر ہی رہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر برس ایک بار یا دو بار، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو دیکھنے لگتا ہے ان میں سے ایک دوسرے کی طرف، کیا دیکھتا ہے تم میں سے کوئی مسلمان؟ پھر چل دیتے ہیں۔ پھیر دیے اللہ نے ان کے دل، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ مذکورہ آیات میں پہلی آیت میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ کفار تو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان سے جہاد اور قتال، کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے کرنے کی ترتیب اور اسلوب کیا ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اس بات کو فرمایا گیا کہ کفار میں جو لوگ تم سے زیادہ قریب ہیں، پہلے ان سے جہاد ہونا چاہیے، اور یہ قریب ہونا مقام کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور نسبت اور رشتے اور تعلقات کے اعتبار سے بھی۔ تو فرمایا جو قریب رہنے والے ہیں وہ جہاد میں مقدم کیے جائیں، اور رشتہ اور نسب اور تعلقات کے اعتبار سے بھی جو قریب ہوں وہ دوسروں سے مقدم کیے جائیں، کیونکہ اسلامی جہاد در حقیقت ایسے ہی لوگوں کے خیر خواہی کے تقاضے سے کیا جاتا ہے، اور خیر خواہی اور ہمدردی کے تقاضے میں
رشتہ دار اور تعلقات والے زیادہ مقدم سمجھے گئے ہیں۔ اسی طرح مقامی اور قرب اور بعد کا اعتبار مدینہ کے قرب و جوار کے کفار کے ساتھ بھی کیا گیا کہ ان کو دوسروں پر مقدم کیا گیا۔ اس کے بعد باقی عرب کے ساتھ قتال و جہاد ہوا، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد سب سے آخر میں کفار روم سے قتال کا حکم ہوا، جس کے نتیجے میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ تو اہل ایمان کو فرمایا گیا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یعنی شدت اور قوت مراد ہے۔ کفار کے سامنے تمہارا رعب اور دبدبا اور شدت اور قوت کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ تم کمزور ہو گئے ہو یا تمہارے اندر سستی ہو رہی ہے۔ اپنا رعب کفار پر قائم رکھنا چاہیے، جیسے سورہ انفال میں یہ بات گزر چکی۔ اہل ایمان کو کہا گیا کہ وہ جہاد اور قتال کے لیے اپنی قوت کو اپنی استطاعت کے مطابق جمع رکھیں، اور وہاں بھی مراد یہی تھی کہ وہ اللہ اور اللہ کے دشمنوں پر، تمہارے دشمنوں پر تمہارا رعب اور دبدبا قائم رہے۔ تو فرمایا کہ کسی بھی حوالے سے تمہاری کمزوری ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جب کوئی قرآنی صورت نازل ہوتی تو یہ کفار اہل ایمان سے کہتے کہ اس صورت کے نازل ہونے سے تمہارے اندر کس چیز کی زیادتی ہوئی، اس صورت نے تمہارے اندر کس چیز کا ایمان کی زیادتی کی یا کسی اور چیز کی زیادتی کی۔ تو فرمایا گیا جو اہل ایمان ہیں، قرآن مجید کی کوئی صورت کوئی حکم نازل ہو تو اس سے ان کے ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ چونکہ ایمان کی ترقی مشاہدے میں نہیں آتی، اس لیے کفار اور منافقین اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا گیا کہ اہل ایمان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر بڑھوتری ہو گئی اور ایمان ہمارا بڑھ گیا اور تازہ ہو گیا۔ اس سے ان کی ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے اور حلاوت ایمان انہیں نصیب ہوتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان نظر آنے لگتی ہے، اعمال صالحہ کی رغبت اور شوق دل کے اندر بڑھ جاتا ہے، آخرت کا شوق بڑھ جاتا ہے، ذوق بڑھ جاتا ہے، اور دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا ان کفار کو کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہیں ہر برس ایک یا دو بار آزمایا جاتا ہے، تم پر تنبیہات لائی جاتی ہیں اور وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور تمہارے اندر مسلمانوں کا غلبہ آ جانا، تمہیں شکست ہو جانا، تمہارا کفر اور نفاق اہل ایمان پر ظاہر ہو جانا، یہ تمہارے ساتھ پیش آتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود تم نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے اور اپنے اس کفر و نفاق سے باز نہیں آتے۔ ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ کوئی ایسی آیات جب نازل ہوتی ہے تو پھر یہ اہل ایمان کے ایمان کے بڑھانے کا باعث ہوتی ہے، اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہے کفر کا یا نفاق کا تو ان کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ پہلے سے ان کے دلوں کے اندر کفر کا نفاق کا مرض ہے اور گندگی ہے، اور یہ آیت اور صورت نازل ہو کر جب یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو گویا ان کے اس مرض کے اندر اور گندگی پر گندگی اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی پر رہتے ہیں۔ آخری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرتے اور کوئی حق کی بات وحی کوئی نازل ہوتی تو پھر یہ لوگ دیکھتے ایک دوسرے کی طرف اور اشاروں میں یہ سوچتے کہ ہم اٹھ کر چلے جائیں، اور یہ دیکھتے کہ کوئی مسلمان تو ہمیں اٹھتا ہوا دیکھ نہیں رہا کہ ہمارے اٹھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، تو ایک دوسرے کے ساتھ اشارے بازی کر کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے انصراف کرتے ہیں، یعنی روح گردانی کرتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، یعنی حق کی طرف سے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ جب یہ اہل حق سے انہوں نے انحراف کر لیا، روح گردانی کر لی، اور اس مجلس میں جو حق کی بات ہو رہی تھی اس کو سننے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے دلوں کو
حق سے پھیر دیا، پھر یہ اسی طرف ہو گئے جس طرف یہ چاہ رہے تھے۔ فرمایا قوم لا یفقہون، یہ لوگ اس کی سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے کہ حق پر آ جانا دراصل انہی کے فائدے کے لیے ہے، لیکن یہ اپنے فائدے کو ہی نہیں سمجھ رہے، انہیں اس بات کا فہم ہی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت ان کے دلوں کو بھی اس حق سے پھیر دیتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ایمان اور کفر کا قلب پر کیا اثر ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایمان جب قلب میں آتا ہے تو یہ ایک سفید نورانی نقطے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر جوں جوں ایمان میں ترقی ہوتی جاتی ہے تو یہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا قلب نورانی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایمان قلب کے اندر راسخ ہو جاتا ہے اور قلب کو گھیر لیتا ہے، ایمان کی نورانیت دل کے اندر آ جاتی ہے، جس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، عبادت کے اندر لطف آتا ہے اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ کی مذمت دل کے اندر آ جاتی ہے اور نیکی کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے۔ اس طرح پھر اعمال صالحہ پر وہ دل جو نورانی ہوتا ہے اور ایمان سے بھرا ہوتا ہے، وہ اعمال صالحہ پر آنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کفر ہوتا ہے، فرمایا ابتدائی طور پر کفر یا گناہ اور معصیت ایک سیاہ نقطے کی صورت میں ہوتی ہے، جب وہ معصیت اور وہ کفر بڑھتا ہے تو پھر وہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ حق اس کے سامنے ہوتا ہے، حق کو وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن دل کے اندر چونکہ سیاہی ہوتی ہے، ایمان کا نور نہیں ہوتا، اس لیے ایسا دل اس حق کو قبول نہیں کرتا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ کچھ دیر مل کر بیٹھیں، دین اور آخرت، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی بات کریں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہمارا ایمان بڑھے۔ اور علماء نے یہ فرمایا ہے اہل حق کی مجالس، اہل علم کی مجالس ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔